کی طرف الوسیلۃ قربت وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع یا عنوان وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے؟ کون سا وسیلہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ وسیلہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں اس کا معنی کچھ اور ہے، اردو گرامر میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ قرآن میں لفظ یہ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 6 میں، سورہ المائدہ میں، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 35 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کا معنی قرآن مجید میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب ظاہری بات ہے، انسان مسلمان آدمی ساری زندگی جو بھی نیک عمل کرتا ہے اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی معنی قرآن کے اندر بھی ہے، یہی معنی حدیث کے اندر بھی ہے۔ توسل یا وسیلہ تین چیزیں ہیں، مکمل 4 چیزیں ہیں۔ ایک حرام ہے اور 3 حلال ہے۔ ایک ہے توسل بالاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کا نزدیک ہونا، اللہ تعالیٰ کا محب بننا، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگنا، کوئی چیز مانگنا۔ دوسری چیز توسل بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا نیک اعمال کے ذریعے۔ اور تیسری چیز توسل بالاحیاء، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، ان سے کہنا کہ بھئی دعا کرو کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جو توسل بالاموات، کہ جو احباب یا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی مدد مانگنا یا ان کو پکار کر اپنے مسائل حل کروانا، یہ شرک ہے اور اس کی اسلام میں قرآن میں ممانعت ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلی جو چیز ہے مختصر وقت کے اندر اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ توسل بالاسماء الحسنى، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور یہ بات یاد رکھو کہ سارے اچھے نام صرف اللہ رب العالمین کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کو اللہ رب العالمین کو انہی اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تم اللہ رب العالمین کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ مثلا اب کسی بندے کو اگر رزق کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، وہ کہے اللہ انت الرزاق، کہ اللہ آپ ہی رزاق ہے، مجھے رزق چاہیے، مجھے آپ رزق عطا کریں۔ بندے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے غفور الرحیم، کہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ جائز بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے میں آخری تشہد میں پڑھا کروں اور اس کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم
کیا، اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب، اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. الا انت، مگر آپ ہی ہیں. فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. مغفرۃ من عندک، مغفرت اللہ تیری طرف سے ہے. ارحمنی، میرے اوپر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک اللہ تو ہی ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں کا واسطہ دیا، الغفور اور الرحیم. اس کا واسطہ دیا. جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں کا واسطہ دے دیا، الرحمن الرحیم. اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ایک کام شروع کرنے لگا، اللہ تو رحم فرمانا، تو مہربانی فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جو بہت مہربان، جو بہت نہایت رحم کرنے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کی اس کے اندر برکتیں اترتی ہیں. شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر تم کوئی بھی اچھا کام کرتے، دیکھیں نا، ہمیں تو بچپن سے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. ہمارے تو یہ عقیدے میں شامل ہے بھی کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، اللہ کو اس کی صفت الرحمن کا، الرحیم کا واسطہ دو. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کے اسماء کے ساتھ، اس کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. اچھا، آپ کسی بندے کو اگر 99 نام نہیں آتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زبان میں، اس کی اپنی جو زبان ہے، وہ پختون ہے، وہ گجری ہے، وہ کشمیری ہے، وہ انگریز ہے، کوئی بھی اس کی جو مدر لینگویج ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ رب العالمین تو ساری زبانیں سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین کو تو سمجھانے کی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی ٹرانسلیٹر اللہ تعالیٰ رکھے. آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارے، جیسے اللہ تعالیٰ کو بڑے پیار کے ساتھ انداز سے پکارے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام ہے الجلال والاکرام، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے. فرمایا جب تم یا الجلال والاکرام کہتے ہو، اللہ رب العالمین بڑی خاص توجہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. مثلا ایک بندے کو مال چاہیے، اولاد چاہیے، قرآن میں پیغمبروں نے یہ دعائیں کی ہیں. یہ اللہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ ہمیں عطا فرما. اللہ رب العالمین دیتے ہیں. تو یہ ہے استعانت بالاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات کے ساتھ. کہ اللہ ان صفات کی تیرے اندر ہے، تو ہی دینے والا ہے. مثلا ایک بندے کو اولاد چاہیے، اب وہ جتنے جائز اسباب ہیں ان جائز اسباب میں سے ایک سبب یہ تو دعا بھی مانگے. اب ایک کوئی دعا مانگتا ہے جا کے کسی قبر پہ جا کے، یا کسی ڈیری پہ جا کے وہ دھاگا باندھتا ہے، یا کوئی بیل جا کے کسی بیڑی کے درخت کے ساتھ رسی باندھے اور کہے جناب یہ میں نے ایک وسیلہ کیا جی، یا اللہ مجھے بیٹا دے دی. اس میں درمیان میں شرک کیا، اور قرآن اس چیز سے منع کرتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کو بیٹا چاہیے تو وہ کہے یا ابو لمن یشاء اناثا و یا ابو لمن یشاء الذکور. وہ قرآن کی صحت کو پڑھے، اس کے مطابق اپنا نظریہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا. انبیاء نے بیٹا مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ کہا اللہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ اس سے مدد مانگنا، اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا. اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بیان کیا ہے. آئیے ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 37 کا حوالہ آپ کو دیتے ہیں. سورہ سبا ہے، پارہ نمبر 22 سے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربکم عندنا زلفی. فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، تمہارے اموال، تمہاری اولادیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. نہ تمہارا مال قریب کر سکتا ہے، نہ تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی ہیں. الا سوائے اس کے کہ من آمنا وعمل صالحا، مگر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ
صالحہ کرو تو تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لو گے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے منہ سے ہمارا ایمان اور اعمال صالحہ یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ عمل ہے۔ اسماء الحسنہ کے بعد اعمال صالحہ، خود انسان اپنے ایمان کو پختہ کرے کہ بھئی میری دعا کو سننے والا، قبول کرنے والا وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پھر نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو پھر وہ نیک عمل ہے، وہ قرآن سے سنت سے ثابت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین پھر قبول کرتے ہیں۔ اب نیک اعمال کی لسٹ بڑی لمبی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ اجر باتوں سے آگے بات کرتی ہے صبر اور شکر، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا پیپر ہے کہ ہر انسان کو یہ دینا ہی دینا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے صبر کا، شکر کا یہ پیپر دینا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہر نبی سے یہ پیپر لیا گیا ہے، آپ سے بھی لیا جائے گا، مجھ سے بھی لیا جائے گا، ہر بندے سے لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، فرمایا آدم شکر کرنا۔ آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہو گئی، شیطان نے بہلا کے پھسلا کے جنت سے نکلوا دیا۔ اب دوسرا پیپر شروع ہو گیا، یہاں پہ تو رہ گئے، اس پیپر میں رہ گئے۔ اب دوسرا پیپر آیا، انہوں نے صبر کرنا، تو آدم علیہ السلام نے صبر کیا، کتنی تکلیف برداشت کی، تو وہ صبر کیا، صبر میں پھر کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ایک مقام عطا فرمایا۔ تو بس اوقات انسان ایک سے فیل ہو گیا تو دوسرے سے پاس ہو جاتا ہے، دوسرے سے اگر دونوں میں رہ گئے تو پھر معاملہ ختم ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شکر کے اندر بھی کامیاب کیا اور صبر میں بھی کامیاب کیا۔ اسی طرح دعوت انبیاء باقی ہے، خیر یہ الگ چیپٹر ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ کے ساتھ فرمایا کہ تم مدد طلب کرو ایمان اور اعمال صالحہ۔ اچھا یہی مضمون اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آپ پارہ نمبر 4 میں آ جائیں، سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع، یہ آخری 11 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اگر ان کا ترجمہ انسان پڑھے نا تو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ میں آیات پڑھتا ہی رہوں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا اقرار ہے اس کے اندر کہ بندہ مومن یہ کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا، منادی ہے ینادی للایمان، منادی ایک اعلان کرنے والے کو، ینادی جو اعلان کرتا ہے للایمان ایمان کا، ان آمنوا بربکم یہ کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو سو ہم نے کیا کیا، فآمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے جب سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا، اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان بھی، اعمال صالحہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ بھی۔ ربنا اے ہمارے رب، اللہ کو واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رب کا، یہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ فآمنا ہم ایمان لائے، اپنے ایمان کا واسطہ دیا کہ اللہ میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، میں تیرے پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میری یہ مشکل ٹال دے، مجھ سے میری مشکل آسان کر دے۔ فاغفر لنا
یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے صالحہ ہے. اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. ذنوبنا، ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ذنوبنا، اپنے گناہوں کی. وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری جتنی بھی سیئات ہیں، ہم تمام سیئات سے ہمارے چھٹکارا کر دے. ہماری جتنی بھی سیئات ہیں ان کو تو مٹا دے، ختم کر دے. اس کے اوپر اللہ کی کانٹا لگا دے، ہمیں بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دے. وتوفنا مع الابرار، اے اللہ جب بھی ہمیں موت دینا تو ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دینا اور ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. تو یہ ہے کہ ایمان، اعمال صالحہ اور اسماء الحسنى کا واسطہ اگر یہ ہے جائز وسیلہ. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اعمال صالحہ اور بھی قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا کہ نماز بہت بڑے خود اعمال صالحہ ہے، اور نماز ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہماری مدد کرتی ہے، مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور پھر جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہے خطبہ کے اندر سورہ المائدہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو سب سے بڑا وسیلہ قرار دیا. فرمایا آمنوا اتقوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش میں لگے رہو. اب جہاد دونوں طرح کا اس میں شامل ہے. جہاد مال کے ذریعے ہو، جہاد اعمال صالحہ کا ہو، یا کافروں کے خلاف جہاد ہو، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. قرآن کا معنی تو بڑا وسیع معنی ہے. قرآن تو ایک سمندر سے زیادہ گہرا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اعمال صالحہ رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے اگلی جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے توسل بالاخیار، جو قرآن مجید کا تیسرا اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا. اچھا یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات کا واسطہ نہیں کرنا. یہ بھی نہیں، یہ بات غلط ہے کہ کوئی بندہ کہ اللہ تجھے فلاں بزرگ کا واسطہ ہے، فلاں بابے کا واسطہ ہے، تجھے فلاں ولی کا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اللہ رب العالمین خود مختار ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے کام کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے کام کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین کے کام کسی کے محتاج نہیں ہے. وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، نہ اس سے پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اللہ جی آپ نے کام کیا. اس لحاظ سے وہ لوگ جو زندہ موجود ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اللہ جی سے ہمارے لیے یہ دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارا یہ مسئلہ حل کرے. اور ان میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ہمارے آباء و اجداد. ہمارے والد صاحب، اگر کسی کے والد صاحب زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کے گھر میں اللہ کا ولی موجود ہے. سب سے بڑا پیر اس کے گھر میں موجود ہے. وہ اپنے پیر کے گھٹنے پکڑے، کہے ابا جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کرے، اللہ رب العالمین میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اور الحمدللہ اس کی بھی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھے جو میں نے پہلے اشاراتاً بیان کیا ہے. جب وقت نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا جائے، صرف آپ کو تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، آپ ذرا ذہن میں رکھیں. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جیسے بھی کیا، کافر کنویں سے اٹھایا قافلے والوں کے ذریعے، مصر کے بازار میں جا کے بکے. وہاں سے عزیز مصر نے خریدا. عزیز مصر کی بیوی فرفتہ ہو گئی، دیر ہٹی، گناہ کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے بندے کو بچایا گناہ سے، لیکن وہ اس بات میں مصر تھی کہ میرے ساتھ بدکاری کرے گا تو عزت پائے گا، ورنہ جیل کی ہوا کھائے گا. کہا اللہ جی جیل قبول ہے لیکن بدکاری نہیں کروں گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عرش کا سایہ دیں گے کہ جس کو کسی ذات منصب و جلال، جس کو کسی ذات منصب، کسی منصب والی، جلال والی عورت نے، پیسے والی، حسن والی، اقتدار والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، کیا میرے ساتھ بدکاری کر، لیکن اس نے کہا اللہ رب العالمین سے میں ڈرتا ہوں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا. فرمایا قیامت والے دن یوسف علیہ السلام کے ساتھ عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے سیدنا یوسف کی سنت پر عمل کیا ہے، انبیاء کی سنت پہ چلا ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے ایسے بندے کو.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اس نے کہا معاذ اللہ کو میں نہیں جانتی، کرنا تو کر ورنہ جیل جا، کہا جیل جانا قبول ہے، جیل میں کی چلے گئے، اللہ رب العالمین نے جیل سے نکالا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب یہ بھائی بھوک سے مر رہے ہیں، بھائی بھوک سے مرتے مرتے واپس پہنچے ہیں یوسف کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں بھائیوں کو پہچان لیا، گفت و شنید ہوتی رہی، آتے جاتے رہے، اب آخر جب یہ پتا چل گیا، ان کو بھائیوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو یوسف ہے، تو آپ یوسف کو کہا میں یوسف ہوں، آپ کو پتا ہے آپ نے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ تو پھر یہ کہنے لگے انت یوسف، آپ یوسف کو کہا بالکل میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب یہ بھاگے دوڑے اپنے باپ کے پاس، جو بعد میں وہ بات سنیں، اب باپ کے پاس دوڑے، سورہ یوسف پڑھیے پارہ نمبر 14 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ اپنے والد کو کہنے لگے، قالوا یہ کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگیے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابا جان کو۔ تو گویا کہ سب سے پہلے جو آپ کا پیر ہے جسے آپ نے دعا کروانی ہے وہ اپنے والد کی خدمت کرے۔ اپنے والد کو تو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، گھر سے نکالا ہوا ہے، اور مولوی صاحب کی منتیں کر رہا ہے، مولوی صاحب دعا کریں، مولوی صاحب دعا بعد میں کریں گے، پہلے ابا جی سے دعا کروا۔ ابا جی کو تو گھر پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پیروں کے لیے بکرے اور چھترے ان کے لیے تو حق دے رہا ہے، کبھی کس دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی کس دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے۔ مردوں سے تو امیدیں رکھا ہوا ہے، جو تیرے گھر میں زندہ موجود ہے اس کو زندہ لاش بنایا ہوا ہے۔ ماں گھر میں موجود ہے تو ماں کو راضی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو جنت بنا، تیرا والد تیرے سے راضی ہے تو تیرا رب تیرے سے راضی ہے، تیرے لیے جنت پکی ہے۔ لیکن آج کا نوجوان یا آج کا بوڑھا بچہ جو بھی ہے، اب یہ تب جا کے والد کی قدر ہوتی ہے جب یہ بزرگ بن جاتے ہیں۔ جب جوانی میں ہوتی ہے، جو بچپن میں ہوتے ہیں، بچہ تو چلو ویسے ہی معصوم ہے، جوانی میں ہوتے ہیں والد کی قدر نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو گویا کہ یہ زندہ سے دعا ثابت ہو گئی کہ زندہ اللہ تعالیٰ کا ولی سے دعا کروا رہے۔ خود صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے اللہ کے رسول بڑے پریشان ہے، فلاں مسئلہ ہے، اللہ کے رسول دعا کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کر دیتا۔ اچھا پھر ایک جو روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہے، قحط سالی ہے، حالات بڑے سخت ہیں، یہ حضرت عباس کے پاس ہے، کہتے ہیں عباس آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں اور ہم سب میں زیادہ عمر والے ہیں، عمر بھی آپ کی زیادہ ہے، رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ آپ کے وسیلے سے اگر مانگنا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں موجود تھی، کیا حضرت عمر کو نظر نہیں آتی تھی؟ حضرت عمر وہاں پہ چلے جاتے، قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے کہتے اللہ کے رسول آپ کی عمر بھوکی مر رہی ہے، اللہ کے رسول مہربانی کیجیے، مدد کیجیے ان کے لیے، بلکہ وہاں پہ نہیں گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا کہ دعا کریں، انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے رحمت کی بارشیں نازل شروع کر دی، تو جس کی وجہ سے یہ صفات ساری ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ ایک وسیلہ رکھا ہے کہ جو زندہ لوگ موجود ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کو عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگ ان ساری چیزوں کو لوگ نہیں، بہت کم لوگ ہیں جس طرف جاتے ہیں، استغفار نہیں کریں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اعمال صالحہ نہیں ہے، والدین کی قدر نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں ہے، اعمال صالحہ کی بڑی لمبی لسٹ ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ زیادہ تر لوگوں کی 99% لوگوں کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ نہ کریں، بس جناب جا کے جناب کسی بزرگ کی قبر پہ دھاگا باندھ دیں، اور یا وہاں پہ جا کے کوئی بیری کا درخت لگا دیں، یا وہاں پہ پانی ڈال دیں، یا کوئی بکرا لے جائیں، گائے لے جائیں، یعنی جہالت اتنی ہے، غربت اتنی ہے کہ مرغی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ 700 روپے کلو ہو گئی ہے چھوڑے کی بہت، اور جہالت اتنی ہے کہ بکرا پورا اٹھا کے پیر صاحب کے حوالے کر دیں گا، اور وہ پیر صاحب کی طرف بیچارہ وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا ہے،
ٹھیک ہے، کھانے والے وہاں پہ کون ہے؟ وہ جو وہاں پہ لوفر قسم کے لڑ پھر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ایک بات لمبی دور تک چلی جائے گی، وہی وہاں پہ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہی تو اللہ کے بندے چلے گئے ہیں، اب ان کو پکار کے ان کو واسطہ دینا، کہنا جی داتا صاحب ہیں سب کچھ وہی کرتا داتا ہے، یا پھر یہ کہ جی حضرت علی مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت نے ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ آج کے دور میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو معاملہ ختم ہو گیا دنیا کے ساتھ، کہ اب وہ دنیا میں کسی کے ساتھ کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی یہاں پہ کوئی مدد نہیں کرتے کہ کوئی بندہ کہے کہ اب اس لیے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، کہ غوث اعظم داتا و دستگیر صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا پیارے پیغمبر ان سے پوچھئے، سورہ نمل ہے پارہ نمبر 20 ہے، کون ہے جو تم لاچار ہوتے ہو تو تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے؟ اذا دعاہو، جب اس کو پکارتے ہو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تمہیں یعنی تمہاری بیماریاں تمہاری تکلیفیں تم سے دور کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ بھی کہتے ہیں نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیوں دوسروں کو پکارتے ہو؟ اور پھر یہ جو لوگ بزرگ جو قبروں میں چلے گئے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ، ہے پیارے پیغمبر جو قبروں میں ہیں آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہو جائے، آپ ان کو پکارے، یہ لوگ نہیں سن سکتے۔ ہاں اللہ رب العالمین چاہے تو ان کو سنا دے، لیکن میرے اندر اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو دعا کریں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، پارہ نمبر 13 ہے سورۃ الرعد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی پیاسا کسی کنویں کے منڈیر پر کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور اسے پانی پینا ہو، کہ چلو کنواں آپ نے بزرگوں نے تو دیکھا ہوگا، یہ بچے انہوں نے شاید نہ دیکھا ہو، ٹوٹی کے بعد کھڑے ہو جائیں، ٹوٹی نہ کھولیں، گلاس نیچے پڑا ہوا ہے، آپ صرف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے پیاس بڑی لگی ہے، مہربانی کر ذرا میرے منہ تک آ جا، اور میرے منہ میں چلی جا، میں جناب پانی میرا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، تو یہ قیامت تک کھڑا رہے، اس کے منہ میں پانی نہیں آنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، وما هو بطارد، ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا ان کی دعا نکارا جائے گی، اس کو ختم ہو جائے گی، کسی فائدہ نہیں ان کو دے گا کسی قسم سے۔ تو یہ بات ہے کہ جائز وسیلہ جو ہے اس کو اختیار کریں۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا، آپ قرآن پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا، آپ نیکی کی طرف آ جائیں۔ وہی حالات تو اچھے برے آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان شرک کرنا شروع کر دے، کسی قبر پہ جا کے گھیسیاں کرنا شروع کر دے یا وہاں پہ ماتھا ٹیکنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی قبر کا مجاور بن جاتا ہے یا اس کے چکر کاٹتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ میں چلا جائے، آگ میں جل جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آگ میں جلنا برداشت کر لے لیکن وہ شرک نہ کرے، اور اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر آپ شرک نہیں ثابت کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت کی، اے میرے صحابی یہ بات یاد رکھ، ان قتلت او فرقت، فرمایا اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ٹکڑے کرنا گوارا کروا لینا، او فرقت، پھر آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلنا گوارا کر لینا، بھوکا مر جانا لیکن شرک نہ کرنا۔ یہ تکالیف تو انبیاء کے اوپر بھی آئی ہیں، لیکن انبیاء نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے پچھلے جمعہ پہ توکل اللہ پہ بات کی ہے، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال سے بھی ابی طالب کے اندر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سارے اللہ کے نبی، سارے ولی ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنایت کے اعلیٰ درجے پر اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کیا، شرک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رہے، تکلیف برداشت کی، وہاں پہ کس
آپ کے والد بھی نبی حضرت یونس کے، آپ کے دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، سارے نبیوں کا سلسلہ ہے۔ وہاں پہ تو نہیں کہا حضرت یونس نے اللہ میرے باپ کا واسطہ وہ بڑا نبی ہے ذرا مہربانی فرما میرے اوپر رحم کر، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اسماء الحسنی کا واسطہ دیا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ لے کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا کہ اللہ کی مہربانی فرما میرے اوپر رحم کر۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہمیں اس طرف لے کے آتی ہیں کہ وسیلہ وہ وسیلہ اختیار کرو جو جائز وسیلہ ہے۔ اور پھر اب ایک اور انداز سے دیکھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، اپنے نطفے سے لے کر پیدائش تک کم و بیش 9 مہینے 7 مہینے 8 مہینے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو اندھیروں کے اندر 3 اندھیرے قرآن بیان کرتا ہے کہ 3 اندھیرے اس کے اندر ہیں، پردے ہیں اس کے پیچھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو رزق دیا، وہاں پہ رزق اللہ نے انتظام کیا، وہاں پہ کون اس کو رزق دے کے آتا ہے؟ کون سے پیر صاحب وہاں پہ پہنچے تھے یا کون سے وہاں پہ غوث قطب کے دار پہنچے تھے کہ جنہوں نے وہاں پہ اس کے پیٹ کے ساتھ نالی لگائی کہ اس کو رزق ملے؟ اچھا، ابھی یہ 9 مہینے کے بعد یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دنیا میں آیا، اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے خوراک کا انتظام پہلے کر دیا۔ اس نے اللہ کو درخواست دی ہے یا اس کے باپ نے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کسی پیر صاحب کو کہ پیر صاحب میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، مہربانی فرمائے اس کے لیے دودھ کا انتظام کروا دیں، یہ کیا پیے گا؟ اللہ رب العالمین نے پہلے اس کے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اچھا، ابھی اس نے 6 مہینے، سال، 2 سال اس نے جو دودھ پیا ہے، کئی بچے پہلے دودھ چھوڑ دیتے ہیں، کئی دفعہ موافق نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین یہ بچہ، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کی بندی، یہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتا ہے کہ اللہ جی ابھی دودھ موافق نہیں آ رہا، یہ میری ماں کا دودھ کم ہے، مجھے مل نہیں رہا، روتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کو تسلیاں دیتے ہیں، میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین تو میں ہوں، میرا کام ہے تجھے پالنا۔ جانوروں کے دودھ ہیں، ہزاروں اس کے لیے خوراک کے اور دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہاں سے ایک اور دیکھیں، یہ چھوٹا سا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا بچہ ہو یا کسی بھی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنے خادمین بنا دیے، آپ اپنی فکر کے دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے اس کے خادم ہیں۔ باپ اس کا خادم ہے، ماں اس کی خادمہ ہے، دادی اماں اس کی خادمہ ہے، دادا ابو اس کے خادم ہے، چچا اس کے خادم ہے، ماموں اس کے خادم ہے، نانا ابو اس کے خادم ہے، یہ سارے رشتہ دار اس کی خدمت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے یہ خادم مقرر کر دیے؟ وہ اللہ ہے جس نے یہ خادم اس کے مقرر کر دیے۔ اس نے نہیں بولا اللہ کی میری خدمت کرواؤ، یہ اللہ نے دل میں محبت ڈال دی، اس کے لیے خادم مقرر کر دی ہے۔ ایک زمین پہ لٹاتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، ایک لٹاتا ہے، ایک ڈانٹتا ہے، دوسرا سینے سے لگاتا ہے، ایک کہتا ہے میرا بیٹا، دوسرا کہتا ہے میرا شہزادہ، تیسرا کہتا ہے میری شہزادی، میری بیٹی۔ یہ ناز و نخرے کے ساتھ پل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ پل گیا، اب یہ تھوڑا سا جوان ہو گیا، جب اس کو شعور آ گیا، چلنا پھرنا شروع کر دیا، اب یہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، سوری، میرا معاملہ نعوذ باللہ یہ اللہ نہیں چلا سکتا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ اللہ نہیں چلا سکتا، یہاں پہ درمیان میں بابا کی ضرورت ہے، بابا جی کی ضرورت ہے، وہ درمیان میں انوالو ہو گئے، آ رہے بابا جی آپ ذرا میری ساتھ ہیلپ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ میرے معاملات نعوذ باللہ زیادہ ہو گئے، اب بابا جی آپ اللہ جی اکیلے نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ بابا جی درمیان میں آ گئے۔ کتنا بڑا شرک، کتنا بڑا یہ بندہ گمراہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزیں رکھی، بچپن سے پالا، اتنا جوانی تک پہنچایا، اب جوانی کو پہنچا تو اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کہ کہتا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہ کہتا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اوپر نعمت کی ہے، میرے والدین پر کی ہے، اللہ مجھے توفیق دے، ان اعمل صالحا، اللہ میں نیک عمل کروں، مجھے یہ توفیق دے دے، بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ سے توفیق مانگتا، یہ اور راستے پہ چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کے عمل کی توفیق دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پاکستان کے لوگ اپنے ساری دنیا کے مسلمان یوم تشکر منا رہے ہیں۔ وہ جو جنگ اسرائیل نے خود شروع کی تھی، وہ خود ہی گھٹنے ٹیک کیا ہے،
اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. یہ مدد بھی انہیں کی آتی ہے کہ جو میدانوں میں ڈٹے رہتے ہیں. میدانوں میں ڈٹے رہے یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ بزرگ، یہ خواتین. تو اب ان کے ساتھ خود ہی اسرائیل نے معاہدہ کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ جناب جتنے قیدی تھے اس سے پہلے بھی سارے میں رہا کروں گا اور اپنی سابقہ پوزیشن پہ چلا جاؤں گا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. باقی کچھ لوگ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ 30-40 ہزار جانیں ضائع ہوگی، یہ ضائع نہیں ہوگی. مسلمانوں کی جو جانیں جاتی ہیں یہ اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے بغیر کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. آپ کہنا کہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو آزادی مل جائے. تو پاکستان کی تاریخ جب مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں تو ہمیں تو شرم آتی ہے بھی آپ پڑھتے ہیں جھوٹ سارا لکھا ہوا ہے کیا کہ قائد اعظم نے پلیٹ میں رکھ کے ملک ہمیں ملا تھا. تو قربانیاں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی. بس یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب کو یہودیوں کی شر سے محفوظ رکھے. اور پھر ابھی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ مدد کریں تاکہ ان کی گھر دوبارہ بن سکے.